امریکہ ایران مذاکرات بحالی کے لیے چین کی کوششیں جاری. روئٹرز نے دعویٰ کیا اسلام آباد دورے کے دوران ایران کی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے مذاکرات کی بحالی سے متعلق ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. روئٹرز کا کہنا ہے خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملے اور آبنۂ ہرمز کی بندش چین کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس پر بیجنگ ناخوش ہے. ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کو پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے. بیجنگ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. اسلام آباد ایم او یو کا نفاذ یقینی بنایا جائے، تمام فریق فوری مذاکرات کے اختلافات دور کریں. چین کے وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات میں گفتگو. کہا چین ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے. ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی. امریکہ کی بدمعاشی کے سامنے نہیں جھکیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایرانی قیادت اب امریکہ سے بات کر رہی ہے. مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایران کی بحریہ اور فضائیہ مکمل تباہ کر دی گئی. ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا. صحافیوں کی ایک تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چوتھی بار بھی امریکہ کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. امریکہ کا ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور. صدر ٹرمپ کے مشیروں اور کابینہ ارکان سے ملاقات. امریکی صدر کو بریفنگ دی گئی. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے ایرانی پراکسی سے درپیش خطرے کے سبب نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کو طیارہ بدلنا پڑا تھا. خفیہ اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا ترکی سے روانگی کے موقع پر قطر کے نئے طیارے کے بجائے پرانا ایئر فورس 1 استعمال کریں. امریکی فوج کا بحیرہ عمان میں ایل پی جی ٹینکر پر حملہ. سینٹ کام نے بتایا ٹینکر نے 4 بار ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی. آئل ٹینکر کے عملے کو کئی بار خبردار کیا گیا لیکن ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا. جہاز کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایل پی جی ٹینکر پر امریکی میزائل حملے میں عملے کے 2 ارکان جان سے گئے. جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا. اور ایران نے اپنے 2 جہازوں پر امریکی حملے جنگی جرائم قرار دے دیے. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر غلام حسین دروزی نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. جہازوں پر امریکی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرم کی مثال قرار دیا. کہا جب ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا وہ کسی بھی فوجی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے، ان پر جان بوجھ کر حملہ کیا گیا. یمن کے شہر الحدیدہ پر سعودی عرب کے فضائی حملے. یمن کی ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن تنصیبات کو نشانہ بنایا. کمران جزیرے پر حملے کیے گئے. ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی نے بتایا کارروائی حوثی ملیشیا کی سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی. حوثیوں کا کہنا ہے الحدیدہ حملے کا جواب دیا جائے گا. یمن کا محاصرہ ختم کرنے کا جائز مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے حملے کر کے سعودی حکومت نے بڑی غلطی کی. ریاض کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. مستقبل نے ماضی کو ناک و چنے چبوا دیے. بھارتی نوجوانوں نے مودی کی سرکار ہلا دی. جنزی کے احتجاج کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑ گئے. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا. استعفے کی خبر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے دھرنے میں جشن. بانی ابھیجیت دبکے نے کہا بڑکے مارنے والوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا. پرامن مظاہرین پر لاٹھیاں برسانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ جمہوریت کی جیت قرار. کاکروچ پارٹی کی حمایت میں 26 دن تک بھوک ہڑتال کرنے والے سماجی کارکن سونم وانگچک نے بیان میں کہا جینزی نے خوف کے احساس پر قابو پا کر ملک کے ہر کونے سے آواز بلند کی. اب احتساب کے بعد اصلاحات کی باری ہے. کانگریس سربراہ راہل گاندھی نے نریندر مودی کو قصہ پارینہ قرار دے دیا. پرینکا گاندھی نے کہا حکمرانوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں عوام کی آواز اور مرضی کا احترام کرنا ہوگا. عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال نے کہا مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنا پڑے. طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں. کے فیوچر ہیں ان کو دیکھ لو اچھی طرح. اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا. نریندر مودی از انڈیاز پاس. The past can never fight the future. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis, but they did not bend. The government had to bend to their will, and that is a lesson
for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा जनता के सामने। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग ला। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 माह से जायद अरसे से कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। 20 जुलाई को मुजाहिदीन और पुलिस के दरमियान झड़प के बाद इस एहतजाज की नौयत बदल गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज टारोबा में हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में आएंगी। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली पेस बैटरी की कमान संभालेंगे।